اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لائق علی آپ کا خادم یہ ماہ محرم کے ابتدائی یوم عاشوراء کے جو 10 دن ہیں اس کے موقع پر آج 7 محرم ہے اور اتوار کو یوم عاشوراء ہے۔ تو شہادت امام حسین سے متعلق یہ 10 دن کے جو معاملات ہیں وہ اکثر سبھی جلسوں میں تقاریر میں شہادت سے متعلق کیسا شہید ہوئے، کیسا کون وار کیا، کتنے لوگ شہید ہوئے، زیادہ تر اسی کو احاطہ کر کے تقاریر ہوا کرتی ہیں۔ دراصل یہ جو محرم کے 10 دن ہیں ساری کائنات کے لیے رہتی قیامت تک ایک درس اور ایک ہدایت اور شریعت کو باقی اور برقرار رکھنے کی بڑی علامت ہے یہ۔ تو اب یہ حق اور باطل کی جنگ ہے یہ، اور حق جو فتح حاصل کیا اپنی جانوں کی قربانی دے کر شہید ہو کر، تو ہم کو شریعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کی تھی وہ ملی، ورنہ پھر وہ ملوکیت کی بات آ جاتی تھی۔ میں بتلاؤں گا ملوکیت کس کو بولتے ہیں، مملکت کسے بولتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی آپس میں رنجش ہوتی ہے تو اس کی کچھ ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی دنیا کائنات کو سبق دینے والی جنگ ایسے مرکزی مقام مکہ اور مدینہ کے قریب میں، تو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے پھول نواسے، وہ اس مارکے میں اس جنگ میں موجود ہے۔ تو یہ جو واقعات کوئی معمولی واقعات نہیں ہے، یہ واقعات کو ہم ایسا ہوا تیر مارے، تلوار مارے، برچہ مارے، ان کو گرا دیا، ان کا سر کاٹ دیا، یہ باتیں سنا دینے سے یہ شہادت کربلا والی بات نہیں ہے۔ بات آخر امام حسین نے کیوں اپنا سر کٹایا، جنگ شروع ہوئی تو جنگ ہونے کی بنیاد کیا ہے، کس وجہ سے جنگ ہوئی۔ ایک معمولی سی بات میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہاں تو میں معاف کرنا بھائی، تمام ناظرین اکرام، میں کچھ ایسے جذبات میں آ جاتا ہوں بعض وقت، اور میں ایک سادہ سیدھے انداز میں آپ کے درمیان بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال ملت اسلامیہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دیگر انباء وطن بھی جو سن رہے ہیں، کیونکہ ہماری قوم کے معاملات ساری دنیا کائنات کے لیے آئینے کی طرح ہے، ان کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، ان کو بھی سبق ملتا ہے۔ تو اس لیے ساری سننے والی قوم کو آداب عرض ہے۔ اب میں اپنے چونکہ یہ ایک بہت ہی دین اور شریعت اور اسلام کو بقا بخشنے والی واقعات کو بیان کر رہا ہوں، تو درود پاک کا نذرانہ تو پیش کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اب یہ میں تو بول دیا آسانی سے، لیکن اس کو عملی جامہ کون پہنائے؟ اپنی جان کا نذرانہ دے کے، اپنے آپ کو شہادت کو پیش کر کے، وہ 72 افراد جو امام حسین کی قیادت میں گئے تھے دریائے فرات کے کنارے امام حسین کے ساتھ،
کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنی جان مال ہر چیز آل اولاد پوروں کو لٹانے کی جو بات کہی جاتی ہے اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے یہ جنگ ہوئی۔ جنگ کا راستہ اختیار کیا امام حسین نے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو میں تھوڑی بنیادی طور پر آؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی 40 سال میں، 13 سال مکے میں گزارے، مصیبت و آلام کے، پریشانیوں کے، تکالیف کے۔ دین کا جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، بڑے مشکلات اور مصائب جھیلے۔ اب وہ وقت تو نہیں ہے وہ باتیں بیان کرنے کا تو نہیں ہے، میں تمید مان رہا ہوں کہ کیسے ہمارے پیارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، جس کو پھول کہتے تھے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی میں بھی بتاؤں گا، تو کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے میں بتانے کے لیے تھوڑی سی تمید مان رہا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے 40 سال میں جب نبوت ملی، 13 سال مکے میں گزارے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ سب میں چھوٹی بیٹی جو تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بے حد چاہتے تھے، اور جو یقیناً جنت میں خاتونوں کی سردار ہیں وہ بی بی فاطمہ۔ اور 3 بیٹیاں جو تھی، 2 بیٹیاں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادیاں ہوئی اور دونوں کا بھی انتقال ہوا۔ پہلے ایک بیٹی کا انتقال ہوا اور ایک بیٹی کو شادی کی ہے، اور ایک بیٹی کا بھی انتقال ہوا، اس کا دوسری بیٹی کا شادی ہو گئی تھی، اور وہ بیٹیوں کی شادیاں ہوئے، جو بھی معاملہ ہوا اس کے بعد وہ سب انتقال کر گئی۔ اب 3 بیٹے تھے۔ اب 13 سال کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے۔ اب ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو یہ امام حسین اور حسن کی بھی شاید مدینہ میں ہی پیدائش ہوئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم وصال کرنے سے پہلے جو حجت الوداع جسے کہتے ہیں، آخری خطبہ حج کے موقع پہ دیے، اور حج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حج کیے۔ تو حج کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، حدیث بیان کر رہا ہوں میں، 1,30,000 صحابہ کرام موجود تھے اس حج کے موقع پر، اور حجت الوداع کے موقع پر وہ بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہو رہا تھا۔ اس میں کہا کہ اے صحابیوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، میں جانے سے پہلے تم کو 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، جس کو تم تھامے رہو گے تو راہ نجات پاؤ گے، دین کے راستے پر چلو گے، کامیاب و کامران ہوگے۔ وہ 2 چیزیں یہ ہے کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، یعنی احادیث۔ پھر اور ایک بات اسی خطبے میں کہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی حدیث ہے کہ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اطہار بیت، جن کو میں بہت چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے رہتی قیامت تک ہدایت تھی، اتنا چاہتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اکثر وقت بولا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ان بیٹوں کو، نواسوں کو بیٹے بولتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان بیٹوں کو بہت محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، تو بھی اسے بہت چاہنا، تو بھی محبت کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی محبت یقیناً اللہ کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کی بھی محبت موجود تھی ان میں، اسی وجہ سے تو دونوں بھائی حضرت حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں،
یہ درجہ ملا، یہ اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہی ملا۔ تو اب اس قسم کے معاملات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی بی بی فاطمہ تھی، ان کو جو ہے نا 3 بیٹے 2 بیٹیاں۔ اب 3 بیٹے میں بڑے امام حسن حسین زین العابدین۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی زندگی میں فرما گئے تھے کہ 30 سال میرے وصال ہونے کے بعد 30 سال تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک جیسا چلنا ہے چلے گا۔ خلفائے راشدین جو ہوں گے، جو بھی اس وقت پہ امیر المومنین ہوں گے، سب کچھ ایک ٹھیک انداز میں ہوگا، لیکن 30 سال کے بعد کیا ہوگا میں نہیں بول سکتا۔ یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اور ایک بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ 30 سال کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم، لیکن امام حسن کو ایک بات یہ کہی، یہ میرا بڑا بیٹا بتا کے بولے کہ یہ بیٹا میرے بعد 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 بڑے گروہوں میں جنگ ہونے سے بچائے گا، صلح کرا دے گا۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دوسری جو اہم بات ہے، جو واقعہ کربلا سے متعلق بہت اہم ہے، کیونکہ واقعہ کربلا ایسا ہی نہیں ہوا، اس میں اللہ کی مرضی درکار شامل حال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ لوگ کا معاملہ امام حسن حسین کا سب مدینے میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد کے معاملات ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جبرائیل امین آتے، جبرائیل امین آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، ایک مانڈی پہ امام حسین بیٹھے ہوئے رہتے، ایک مانڈی پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے رہتے۔ 3 بیٹے، تینوں کا نام، ایک کا ابراہیم، ایک کا عبداللہ، اور ایک نام ہے برال، 3 بیٹے رہتے۔ تو ایک بیٹے ایک طرف بیٹھے ہوئے رہتے مانڈی پہ، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے رہتے۔ جبرائیل امین آتے، آ کے سلام عرض کہتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے کہ آپ کے دونوں شہزادے، دونوں بیٹے جو آپ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کسی ایک کو کچھ دنوں کے بعد اوپر بلا لیا جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ یہ دونوں میں سے جس کو اللہ کو دینا چاہتے ہیں دے دیجئے، جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیجئے۔ جیسے ہی سنتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ششدر ہو جاتے، کتنی بڑی بات ہے، 2 جگر کے ٹکڑے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا حکم آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسا حکم آیا تھا اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کا؟ یہ معاملات قربانیوں کے سرکار کے اجداد سے بہت زیادہ ہوتے ہوئے آئے، تو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حکم آ رہا اللہ کا، اور اللہ کی راہ میں کٹنے مٹنے کی جو بات ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی پیغمبر نے بتایا۔ تو اب آپ دیدہ ہو جاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے ششدر ہو جاتے، آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہیں رکھ لے سکتے ہیں، آپ جسے چاہیں دے دیجئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم کو لے کے چلے جاؤ، دیکھ رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کو دے دیے، اور جو ہے نا کتنا چاہتے تھے امام حسین کو۔ بات وہ ہے بھائی، اگر رکھے ہوئے آپ کے سامنے 1 لاکھ، ایک رکھے ہوئے 1 کروڑ، تو آپ 1 کروڑ ہی اٹھائیں گے نا، سمجھا؟ 1 لاکھ کو چھوڑ دیں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے جو سب میں پیارا ہے اس کو رکھیں گے نا، دوسرے کو لے جاؤ بولیں گے نا۔ تو کتنی بڑی محبت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہٰذا وہ بات بول دیے، جبرائیل چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا، یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا، اور جس کا علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور اس کا علم انہوں نے گھر میں بھی بتا دیا تھا۔ تو جبرائیل امین ایک وقت ایسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رہتے، آتے، میں سمجھتا ہے واقعہ مکے کا ہے یا مدینہ کا ہے، پورا میرے کو تھوڑا سا بھول رہا ہوں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین آ کے ملتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو جا کے اطلاع دے دیں کہ آپ کے جو دل کے ٹکڑے ہیں، جگر ہیں، پھول ہیں، امام حسین دریائے فرات کے کنارے کوفہ کے ایک مقام پر ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب بولیے آپ، ابھی چھوٹے سے تھے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت امام حسین چھوٹے ہی تھے، تو جیسے ہی سنتے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے، آنکھوں میں آنسو ہے، ریش داڑھی مبارک پوری تر ہو گئی ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا بولوں، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلاتے ہیں جبرائیل امین اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دیدہ مت ہوئیے، غمگین مت ہوئیے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، آپ فکر مت کریں۔ اگر آپ کہیں تو جہاں پہ شہید ہوں گے امام حسین وہاں کی مٹھی لا کر بتاؤں آپ کو؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بتاؤ مجھے لا کے۔ اب 2 منٹ کی بات تھی، 1 منٹ کی بات تھی، وہ گئے اور مٹی لے کے آئے دریائے فرات کے کنارے جہاں پہ امام حسین شہید ہوئے، اسی مقام کی مٹی ہے یہ، وہ مٹی لے کے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ جب ہاتھ میں لیے تو مشک اور عنبر کی بو آ رہی تھی مٹی میں، کیونکہ اس میں خون کا مسئلہ تھا، تو مٹی لے کے آ کے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاچی ام سلمہ کو بلائے اور بولے کیا ام سلمہ، یہ مٹی کو کسی ایک شیشے میں، کانچ کے برتن میں، شیشے میں ڈال کے رکھو، اور یہ مٹی جس وقت لال ہو جائے گی اس شیشے میں تو سمجھنا میرا جگر کا ٹکڑا، میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رضائے الہی کے مطابقت میں سارے معاملات چل رہے تھے۔ یہ شہادت حسین کے، یہ بے بہرے، بے عقل، بے دماغ لوگوں کو کیا کہیں کہ یہ جو ہے نا واقعہ ٹال سکتے تھے، روک سکتے تھے، یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیے، فلاں کیے، ایک الگ الگ قسم کے اپنے اپنے مشورے کئی دے رہے ہیں۔ ارے اللہ کی مصلحت ہے، اللہ پہلے بتا چکے ہیں، آ کے جبرائیل امین حکم دے چکے ہیں، شہید ہونے کی بات بھی بول دیے، کون زندہ رہیں گے کون مرنے والی بات بول دیے، امام حسن سے متعلق کہہ دیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیے کہ 30 سال سب کچھ ٹھیک ہوگا، 30 سال کے بعد کے حالات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ بالکل ویسا ہی ہوا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سمجھے آپ، وصال کے بعد پہلے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق بنے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی بنی ہاشم سے تعلق تھا، بنی ہاشم سے، اور اب ابو بکر صدیق کا بنی ہاشم سے تعلق نہیں ہے، تو اس سے پہلے امیر المومنین جو بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے قوم کو کہ 30 سال کے واقعات کیسے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، میں شارٹ بتا رہا ہوں، لیکن معلوم تو ہونا چاہیے کہ خلفائے راشدین کون ہیں، ان کا کیسا اقتدار رہا ہے، ان لوگ کیسے حکمرانی چلائے، پھر پلٹ کے 30 سال کے بعد حضرت معاویہ کا دور کیسا شروع ہوا۔ حضرت معاویہ کا دور جب چلا تو حضرت معاویہ کے دور 20 سال چلا، یہ 20 سال کے دور میں حضرت معاویہ نے کیسا اقتدار چلایا، پھر یہ یزید بیچ میں جو ابن معاویہ جو معاویہ کا بیٹا تھا وہ پلٹ کے پھر انہیں اقتدار پہ کیسے آیا، کیوں آیا، یہ قوم کو بتانا ضروری ہے۔ کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا معاویہ کا، میں بیانات سن رہا ہوں، کیوں؟ جو حقیقت بولنے کے لیے ڈر کیا ہے؟ قابل احترام ہے، صحابی اکرام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبت صالح ہوتے ہیں، وہ رشتہ داری ہے، ام حبیبہ کے بھائی ہے، وہ اس میں کوئی ہم ان کی برائی کرنے والی بات نہیں ہے۔ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے، کوئی بڑائی ہوتی ہے، جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بچی، آٹو والے کی بچی IAS آفیسر بن گئی، IAS آفیسر بننے سے خالی بچی کا نام نہیں دیکھتے، کوئی بھی پوچھتا ہے کس کی بیٹی ہے، کوئی بھی پوچھتا ہے کس کا بیٹا ہے، بیٹا اچھا کام کرا تو باوا کا نام جانتے، اماں کا نام جاننا چاہتے لوگ،
تو اسی طریقے سے آخر یہ یزید ہے تو یزید کس کی اولاد ہے، کب آیا، کیسا اقتدار پہ آیا، یہ بات بھی لانا ہے. یہی تو حق و باطل کی لڑائی ہے. حق و باطل کی لڑائی لڑنے بتانے کے لیے یہ واقعات کو بتانا ضروری ہے. اگر ہم نام ہی نہیں لیں گے درپردہ کہ ہم برائی کیا کر رہے ہیں. اگر یزید کس کی اولاد ہے، کیسا آیا، کیوں امام حسین سے انکار کیے، آخر اس کی انہیں جو مملکت کی جو بات کر رہا تھا اس کو انکار کیوں کیے، اس کے ہاتھ پہ بات کیوں نہیں کیے. نہیں کرنے کی کتنی اہم موضوعات اور کتنی بہترین موضوعات تھی، وہ انکار کرنا ہی آپ ساری کائنات کو لیے رہتے قیامت تک شریعت باقی و برقرار رکھنے کا ذریعہ بنے. ان کی شہادت، امام حسین تو شہید ہو گئے، نام رہتی دنیا تک قیامت تک دنیا لیتے رہے گی. ساری امت ملت اسلامیہ کی دعائیں ان کی ساری ان کے نام کے شور چلتے رہیں گی، اور یزید کو بددعا دی جاتے رہے گی. حالانکہ کامیابی حاصل کر لیا، اقتدار لے لیا، حکومت چلا لیا، مگر فنا فی اللہ ہو گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق آئے، جن کا جو دور تھا وہ 2 سال چلا. 2 سال میں حضرت ابو بکر صدیق جو قرآن کے معاملات تھے ابتدائی، جو ابھی قرآن چونکہ ابھی بنا ہی نہیں تھا، مطلب قرآن تو کاتب وہی لکھتے گئے، سب ایک جگہ تھے، ترتیبیت نہیں بنی تھی. ترتیبیت تکمیل جو پائی یہ خلفائے راشدین کے دور میں ترتیبیت پائی، تکمیل. چنانچہ 2 سال میں یہ کام کے علاوہ بھی سب میں بڑا اہم کارنامہ جو ابو بکر صدیق کا تھا، وہ جو ہے نا زکوٰۃ کو لازم قرار دیے اور بولے کہ اللہ نے یہ فرض قرار دیا ہے، لہٰذا جو نہیں دے گا وہ مجھ سے اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، اور میں زکوٰۃ لے کے رہوں گا. چنانچہ وہاں سے ایک معاشیت سدھرنے کا معاملہ پیدا ہوتے گیا. خیر 2 سال بڑے اطمینان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر گئے. اب سوال یہ ہے کہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر کا دور آیا. اب سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کو جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مشورہ کر کے ان کے نام کو نامزد کیا. نامزد ابو بکر صدیق کرے لیکن کوئی خاندان کے آدمی کو نہیں کرے. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے تھے، اور دیگر ان کے رشتہ دار دوسرے بھی تھے، لیکن حضرت نہیں، ابو بکر بن عبداللہ تو عمر کے بیٹے ہیں. ہمارے ابو بکر صدیق کے ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر ان کے بیٹے تھے. جو بھی اور تھے کسی کا رشتہ دار کا نام نہیں پیش کرے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے خلیفہ کے طور پہ پیش کیا گیا. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی اگر انہوں حضرت ابو بکر صدیق نامزد کرے تو پھر اگر معاویہ نامزد کرے تو کیا غلط ہوا یزید کو. ارے بھائی ابو بکر صدیق نامزد کرے تو کیا ان کے بیٹے کو نامزد کرے، ان کے بھائی کو نامزد کرے، ان کے سالے کو نامزد کرے، کس کو نامزد کرے. اچھا حضرت عمر وہ دور کے ایمان لانے والے جس وقت پہ کہ اسلام لڑکھڑا رہا تھا، ابھی ابتدائی مرحلہ تھا، کیسا درجہ و مقام تھا، سارے لوگوں سے مشورہ کیا گیا تو حضرت عمر کے اوپر اتفاق ہوا تو ہی ابو بکر صدیق نے نامزد کیا. چنانچہ ابو بکر صدیق نے ان کا حضرت عمر کا نامزد کیے، اور ان کا دور 10 سال چلا حضرت عمر کا. حضرت عمر کے تو فتوحات، اتنے بڑے فتوحات ہیں، اتنی بڑی بڑی جنگیں کامیابی حاصل کی. حضرت عمر کے دور میں ہی پولیس کا نظام قائم ہوا، ملٹری بنانے کا نظام قائم ہوا، ٹرانسپورٹ کا نظام قائم ہوا، قصہ مختصر ایسی کئی چیزیں جو دنیا آج اس پر عمل کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں تقریباً چیزیں حضرت عمر نے وہ ٹائم پر لاگو کیا. اور ان کے حضرت عمر کے جو ایمانداری کے واقعات، جو ساری چیزیں ہیں، کیسے طریقے سے اپنے پھٹے ساتھ پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کے آتے تھے، وہ سب تفصیل بتانے کا تو وقت نہیں ہے. لیکن حضرت عمر کا بہترین دور ایک 10 سال کا گزرا. لیکن وہ قبیلوں کی لڑائی تھی، بنی ہاشم اور امیہ، بنی امیہ میں اکثر چلا کرتی تھی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے. کہتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش سے پہلے بھی یہ قبیلوں میں لڑائیاں ہوا کرتے تھے. چنانچہ وہ جو ہے نا بنی امیہ اور بنی ہاشم کا مسئلہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا گیا. 4 خلفائے راشدین میں 3 شہید ہوئے. ایک ہی ابو بکر صدیق کا جو دور بھی کم تھا اور شہید نہیں ہوئے وہ.
چنانچہ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد سوال یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دونوں میں سے کس کو چننا چاہیے؟ چنانچہ حضرت عمر کو جب شہید کیا گیا 3 یا 4 دن بالکل ہی شہید کی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں لیٹے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا، اور اسی وقت پہ سب ساری چیزیں کر کے 5 یا 6 لوگوں کی ایک شورا، ایک کمیٹی بنا کے بولے کہ بھائی یہ لوگوں سے رائے لے کے آپ جس کو منتخب کرنا ہے کریے، حضرت عثمان غنی کو یا حضرت علی کو۔ اب اس میں 5 میں مختلف لوگ صحابہ کرام تھے، جس میں عبد الرحمن بن عوف بھی ایک کلیدی رول ادا کرنے والے ان میں ذمہ دار تھے۔ خیر وہ جو بھی کمیٹی بنائے تھے وہ کمیٹی تھوڑے 2-3 دن میں سب لوگوں سے پھر کے وہ لمبی تفصیلیں سب بیان کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مگر وہ کمیٹی بنانے کے بعد یہ نتیجے پہ پہنچ کے مشورے کی بنیاد پہ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا، امیر المومنین بنایا گیا۔ تیسرے جو امیر المومنین بنے حضرت عثمان غنی 12 سال حکمرانی کیے، 12 سال، حضرت عمر 10 سال اور ابو بکر صدیق 2 سال، 2 سال 12 سال، اب بچے کتنے 6 سال۔ اب اس میں کچھ 2-4-6 مہینے کا ادھر ادھر فرق ہے۔ اب آخری جب حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور وہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں میں کہ ان کے کون سے لوگ بنی امیہ کے جو بھی لوگ ان کو شہید کرے فلاں کرے، ان کی بھی نگرانی ہو گئی۔ حضرت امام حسین کے گھر کی، امام حسن حسین کے گھر کی نگرانی کر رہے تھے، پیچھے سے آ کے خود کی مارے، تو امام عثمان غنی کو بھی قتل کیا گیا۔ جو ایسا بہترین کام کرے، قرآن کو جو تکمیل کا مرحلے پہ پہنچائے وہ حضرت عثمان غنی پہنچائے۔ چنانچہ کامل ایمان، کامل القرآن، بلکہ جمعے کے روز جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبے میں عثمان غنی کا ذکر کر کے کامل القرآن کہا جاتا، کیونکہ قرآن کو تکمیل کیا۔ تھوڑے بہت بچے ہوئے کام حضرت علی بھی فرمائے، لیکن مکمل قرآن کی تفصیل ترتیب جو 30 پاروں کی جو بنائے، 7 منزل جو بنائے، وہ عثمان غنی بنائے۔ اب اس کے بعد عثمان غنی کے بعد حضرت علی کا دور آیا۔ تو اب یہ 3 دور میں 2 دور تو عمر کے دور تک کا تو ٹھیک ہی چلا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی کا بھی 12 سال کا دور چلا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت علی کا جو دور آیا یہ پورے کشمکش میں صف آرائی میں گزرا۔ 3 جنگیں ہوئی، بڑی بڑی جنگیں، جس میں ایک جنگ تو حضرت معاویہ کے ساتھ ہوئی، 3 جنگیں ہوئی، جنگ صفین ہوئی، سمجھے آپ، اور بہرحال 3 جنگیں جو ہوئی، صفین ہے، مروان ہے، اور ایک جنگ ہے، تو 3 جنگیں ہوئی، قریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے، مختلف واقعات ہوئے، بڑی کشمکش سے حضرت علی کا دور گزرا۔ اب اس کے بعد حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب انہوں شہید ہونے کے بعد جب حضرت علی زندہ تھے تو وہ وقت پہ پوچھے صحابہ کرام جو بھی تھے اس وقت کے، کہ اب آپ کے بعد حضرت حسن کو امیر المومنین بنا دینا چاہیے۔ حضرت علی بولے یہ میں نہیں بول سکتا، میں ہاں بولتا نہ بولتا، آپ لوگ سب مل کے جو تم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے وہ کچھ ہوئیں گا۔ چنانچہ وصال ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو ہے نا سب کی مشورے سے، سبھی کی رائے سے حضرت امام حسن کو امیر المومنین چن لیا گیا۔ جیسے امیر المومنین چن لیا گیا، حضرت معاویہ کو وہ راضی نہیں تھے۔ حضرت معاویہ دمشق میں یا شام میں کہیں تھے، تو جیسے ہی حضرت امام حسین کی بات آئی تو وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر لے کے پوری ایک جنگ کی نیت سے طاقت کے ساتھ، علماء کرام بیان کیے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، یہ حضرت معاویہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ بڑی طاقت کے ساتھ جنگ لڑنے کی نیت سے امام حسین کی طرف آ رہے تھے۔ یہاں امام حسین کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے، امام حسین کے پاس جنگ کی تیاریاں نہیں تھی، تو امام حسن چونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلح کی بات، یہ دیکھیے صلح کی بات، چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاصد کو بھیج کے حضرت معاویہ سے کہلواتے کہ میں آپ سے صلح کر لینا چاہتا ہوں، آپس میں بات کر کے کچھ ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ خون خرابہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔
چنانچہ حضرت معاویہ وہ بھی اچھی عزت کرتے تھے، اطہار بیت کی قدر کرتے تھے، ان کے بھی وہ بھی صحابہ اکرام تھے، بڑی اچھی شخصیت تھی وہ. تو حضرت معاویہ بالکل سادہ کاغذ بھیج دیتے حضرت امام حسن کے پاس اور کہتے کہ آپ جو بھی شرائط اس میں لکھ لینا لکھ لیجیے، میرے کو منظور ہے. چنانچہ وہ جو بھی شرائط طے ہوتی وہ سب وظیفے، وہ لمبی، میرا بیان لمبا ہو جائے گا اس لیے شارٹ کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ ایک فیصلہ ہونے کے بعد حضرت معاویہ امیر المومنین بن جاتے. تو کتنے ہو گئے بھائی؟ 30 سال یہ ہو گئے. 10 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تھے. کہتے 40ویں ہجری میں حضرت معاویہ نے اقتدار سنبھالا. اب یہاں سے حضرت معاویہ کا اقتدار چلنے لگا، بالکل پیسفل چلا، بالکل امن کے ساتھ چلا، اور ترقی بھی ہوتے گئی، کام بھی ہوا، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. امام حسن تو چونکہ حضرت حسن ہی خود جب تصفیہ کرا دیے تو حضرت حسن کا معاویہ رہنے کے دور پہ ہی انتقال ہو گیا. خیر ان کو کچھ زہر دے کے مارا گیا، ایسا کچھ بولتے، وہ تفصیل الگ ہے، وہ پھر کبھی بیان کریں گے ہم. تو امام حسن چونکہ یہ تصفیہ کرنے کی وجہ سے، اور معاویہ کا کردار تو بہت اچھا بھی تھا، ان کی ایک شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی، اس سے انکار بھی نہیں تھا کسی کو، لہٰذا امام حسین وغیرہ موجود تو تھے نا، یہ سب جیسے حضرت عمر کے بیٹے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، سب ابن عباس، ابن عمر عبداللہ، محمد عبداللہ ابن عمر، یہ سب بیٹے ہیں، یہ پورے موجود تھے. اس کے باوجود حضرت معاویہ کے دور میں سب مل جل کے ایک طریقے سے اقتدار چلتا رہا. تو اب 10 سال کا جب 10 سال گزر گئے تو ایک صحابی تھے مغیرہ بول کے، کچھ مغیرہ بول کے کچھ نام ہے لیکن مغیرہ نام ہے ان کا. تو وہ بڑی جلیل القدر صحابی تھے، وہ بہت جان دیدہ، اور وہ اطہار بیت سے محبت کرنے والے بھی تھے وہ. لیکن یہ حضرت معاویہ کو مشورہ دیے کہ آپ کہ 10 سال گزر گئے اور ابھی جو بھی ہے آپ کی عمر کے حساب سے آپ جانے سے پہلے کسی کو نامزد کر دو، تاکہ آپ کے بعد پھر یہ چونکہ حالات ایسے ہیں، پھر بعد میں لڑائی جھگڑے ہوئیں گے، ان کو چنو ان کو چنو، سب سارے مسائل پیدا ہوئیں گے، لہٰذا آپ جو ہے نا کسی کو نامزد کر دیجیے. حضرت معاویہ ابن زیاد یزید اپنا بیٹا تھا، اس کو نامزد کر دیے، کر کے پورے جتنے ملکوں میں، شام، مصر، جہاں جہاں بھی، مکہ، مدینہ، سب جگہ گورنروں کو بول بھیج دیے کہ ولیعہد کے طور پہ ان سے بیعت کرو، بیعت ولیعہد کرو. تو اب جب سوال یہ ہے، بات یہ بھی آتی ہے ذہن میں، جو میں اپنے طور پہ بھی سوچ کے بول رہا ہوں، جب آپ نامزد کرنا ہی تھا تو کیا امام حسین نہیں تھے؟ عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نہیں تھے؟ حضرت عباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کیا ان کے بیٹے نہیں موجود تھے؟ کیسے یہ صحابی نہیں تھے؟ لیکن آپ اپنی اولاد کو نامزد کریں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ولیعہد کا دور چلتے رہا، ان بیعت ہو گئی. 60ویں ہجری کے آخر اس میں حضرت معاویہ کا بھی وصال ہو گیا. کیا میرا انٹرویو لمبا ہو جا رہا ہے کیا بھائی؟ بول سکتا ہوں نا میں؟ کیونکہ اب ہم بولنے کی دھن میں ایسے رہتے، ہمارا معاملہ ایسا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا میرے کو ٹائم. اب میں جو بھی بیٹھا ہوں ناظرین، میں ایک آپ کے بھائی، بیٹے، بزرگ جو سمجھتے ہیں مجھے، میں اس حیثیت سے بیٹھا ہوں، اور میں سادگی پسند آدمی ہوں، سادگی سے اپنی باتیں سنا دیتا ہوں، پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ صحیح اور ٹھیک اور اللہ کے رسول کی جو ہدایتوں کے مطابق جو کتابوں میں، جو بیانوں میں موجود ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر لے کے کچھ تسلی حاصل کر لیتا ہوں. سیٹ کے میرا اور کوئی مشغلہ ہے ہی نہیں، دین کے راستے پر چل کے دین کی بات کو سنانا، یہ میرا مشغلہ ہے. تو بہرحال اب 60ویں ہجری میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا. اب معاویہ کا انتقال ہو گیا تو بات آ گئی، کیا یہ بات آ گئی کہ جو ہے نا اب بیعت امیر المومنین کی حیثیت سے لی جائیں گی. اب چنانچہ چاروں طرف بیعت لینا شروع کر دی. 4-5 جو سو صحابی اکرام وہاں تھے، کیا بولتے ہیں آپ کے، مدینے میں موجود تھے امام حسین کے ساتھ. وہ جو لوگ تھے
وہ تھے عبد الرحمن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، جن کا انتقال ہوگا. 5 تھے وہاں پہ، ایک کا انتقال ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر ابن عمر بن عمر نہیں، ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 آدمی میں ایک آدمی کا انتقال ہوگا. 4 آدمی اہم مدینے میں موجود تھے جن کے اوپر قوم پوری اعتماد کرتی تھی. اب جو بھی ہے یہ ڈر سے، خوف سے، جو بھی طریقے سے اس سے بیعت لے رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یہ لوگ لے لیے تو یزید کا اقتدار مضبوط ہو جاتا تھا. لیکن یہ لوگ انکار کر دیے. اب انکار کر دیے تو وجہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نامزد کرنے کا طریقہ ہے، آ رہی تھی دنیا تک، یہ طریقہ اسلام کے مغائر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو اعتراض یہ تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ شریعت کے برخلاف یزید کے کام چل رہے تھے بالکل، یعنی ایسی حکمرانی جو سو گنڈا گردی کی حکمرانی، جو بول دیے، جو حکم کر دیے. اب دیکھو آپ امام حسین کی شہادت کے موقع پہ کس قسم سے ظلم ستم کیا گیا. اگر تھارے بیت کی اگر عزت قدر کرنے والی بات تھی تو آگے امام حسین کے پیر پڑ لینا تھا. تو پیٹ میں منڈی ڈال کے معافی مانگ کے ان کو رضامندی کر کے میں شریعت پہ عمل کروں گا، میں کوئی برائی نہیں کروں گا، آپ لوگ جیسا بولے آپ کے مشورے پہ چلوں گا بول کے کرنا تھا. تم اگر کرنا تھا تو لڑکے مار کے قتل کر کے منگانا، یہ کیا مطلب ہے؟ انکار کر رہے ہیں اگر کوئی بھی تو انکار کر رہے ہیں تو انکار کی وجوہات جاننا تھا. ایسی بڑی شخصیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے جگر کے ٹکڑے ہیں وہ. ہاں، جہاں پہ شریعت جنم لی ہے تم حکمرانی چلا رہے ہیں، ان سے بغیر پوچھے، ان سے رائے مشورہ لیے بغیر کیسے چلاتے ہیں؟ جب انکار کرے تو آپ انکار کی وجوہات کو سمجھانا تھا، وہ چھوڑ کے. خیر بہرحال ہوا یہ کہ یہ چاروں مدینے میں تھے. ابن زیاد یزید بھیجا اپنے گورنر کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یعنی ہمدردی رکھتے تھے. جو ہمدردی رکھتے تھے ویسے گورنر کو بھیجتے کہ بھیج کے جا کے بولو کہ ایسی ایسی بات ہے، بیعت کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ 4 آدمی تھے، چاروں میں آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا. اختلاف کیا؟ رائے الگ الگ ہوئی. رائے یہ ہوئی کہ عبداللہ بن عمر ابن عمر اور عباس بن عمر ابن عمر، ان کے بیٹے، دونوں جو ہے نا تھوڑا سا امام حسین سے اختلاف کرے کہ نہیں بھائی موجودہ حالت میں ہم کو ذرا سوچ و فکر سے کام لینا ہے، نہیں تو قتل خون خرابہ ہوتا، ہم یہیں رک جاتے. تو اب حضرت امام حسین مدینہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے. اب حضرت امام حسین سے پہلے ابن زبیر جو تھے وہ بھی بڑے کٹر صحابی اور بہت جیت بہادر تھے. انہوں مکہ پہلے چلے گئے. بعد میں حضرت امام حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ روایتیں ہیں کیونکہ یہ تاریخ اسلام ہے، کئی چیزیں اس کو قرآن میں و حدیث میں نہیں ملتی. اب تاریخ ہے، بعض جگہ پہ کچھ تھوڑا سا انداز بدل کے پیش کی جاتی، لیکن لب و لباب وہی رہتا، معاملہ واقعہ وہی رہتا، طریقہ کار تھوڑے الگ ہوتے ہیں اس میں تاریخ میں. تو خیر بہرحال ابن عمر زبیر جو ہے انہوں پہلے چل جاتے. بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے حضرت امام حسین رو کے اجازت لے لیتے کہ میں مکہ جا رہا ہوں. اور وہاں سے میرے کو اطلاع ملی کہ کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے، میں جا کے بیعت لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت لینا چاہ رہے ہیں. چنانچہ بہر وہاں پہ جاتے. وہاں مکہ پہنچنے کے بعد مسلم بن عقیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، ان کو کوفہ بھیجا گیا. آخری مرحلے میں آ رہا ہوں میں، اب میں نے یہاں سے جنگ کا مرحلہ شروع ہو رہا، وہ یہ بات بول کے ختم کروں گا میری بات کو. تفصیل سے میں سارے صحابیوں کے نام دیگر تو تفصیل نہیں بول سک رہا ہوں میں، ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو جائیں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کے وہاں سے حضرت امام حسین نکل جاتے اپنے اہل خاندان جو بھی تھے ان سے ساتھ. اب مکہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ پھر دونوں میں رائے الگ ہوتی. حضرت زبیر جو تھے انہوں بولتے کہ میں یہیں رہ جاتا ہوں. پہلے تو
امام حسین کو وہاں جانے کے لیے ہی روک ڈالتے، مت جاؤ بولتے. تو لیکن چونکہ مسلم بن عقیل کو بھیج دیے تھے وہاں پہ، کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے تھے، تو کہ آپ آئیے، ہم یہاں پہ سب منتظر ہے، ہزاروں لوگ منتظر تھے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں. اور بہرحال یزید سے انکار تھا ان لوگوں کو، کرنا چاہ رہے ہیں بول کے. تو مسلم بن عقیل کو یہ بول کے بھیجا گیا کہ وہاں جاؤ، وہاں کے حالات دیکھو، حالات دیکھے اگر سبھی لوگ تیار ہیں تو پھر میں آتا ہوں، اور میں تم کو اجازت دے رہا ہوں کہ تم میرے طرف سے بیعت کرو لوگوں کی. تو مسلم بن عقیل جب گئے تو وہاں پہ ہزاروں کے لوگ منتظر تھے امام حسین کے. چنانچہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ روایتوں میں آیا کوئی 18,000، کوئی بولتے 30,000، یہاں تک کہ 40,000 کی بھی بات آئی. اتنے لوگ جو ہے نا بیعت کر لیے. تو مسلم بن عقیل وہاں سے قاصد کو بھیجے کہ فوری جلدی آ جاؤ، یہاں پہ ماحول سازگار ہے، فوری. تو سب لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. کون بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا جو ہے نا آپ آئیے. وہ قاصد کو ادھر بھیج دیے، اور وہ قاصد آ رہا. تو اب یہاں پہ امام حسین تیاری کر لیے، یہاں سے نکل گیا قافلہ. یہاں سے جو قافلہ نکلا 72 لوگوں کا قافلہ تھا. ایک روایت میں آیا کہ 19 لوگ اطہار بیت کے خاندان سے تعلق تھے، اور 53 شاید یا 52 یا 20 لوگ ادھر رہتے، ادھر 52 دوسرے، وہ بھی جان نثارہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کچھ صحابیوں کے بیٹے تھے، کچھ صحابیاں تھے، اور سب ملا کے، اور کچھ اطہار بیت کے خاندان سے بھی تعلق رکھنے والے، سب ملا کے 72 کا قافلہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نکلا. زبیر جو ابن زبیر جو تھے انہوں جو ہے نا وہیں رک گئے، مکہ میں رک گئے. ان کی 9 سال بعد میں حکمرانی چلی، وہ الگ معاملہ ہے. وہاں سے پلٹ کے امام حسین کا قافلہ رستے میں تھا، پہنچ رہا تھا. اس کو یزید جو دمشق میں تھا، محل میں تھا، اس کو اطلاع ملی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے نا کیا بولتے ہیں آپ کے ہزاروں لوگ یہاں پہ مسلم بن عقیل ان کے کوئی چچیرے بھائی آئے ہوئے ہیں، سبھی لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے نا فوری جو ہے نا ان کو روکا جائے. تو یزید وہاں سے پہلے ایک 4,000 فوج کو دے کے، ایک صحابی ہے ان کا کچھ نام ہے، ان کو دے کے بھیجتا کہ پہلے فوری ان کو روکو. اس سے پہلے اور ایک صحابی ہے، ان کا نام کچھ بشیر کچھ نام ہے، بشیر بن بدر، بشیر ایسا کچھ نام ہے. ان کو جو ہے نا ایک منٹ میں نام بول دوں گا ان کا، نعمان بن بشیر جو صحابی تھے، وہاں کے گورنر بنائے تھے ان کو کوفہ کے. ان کو بولتا کہ تم جا کے ان کو سمجھاؤ. تو نعمان بن بشیر آدھے رستے سے زیادہ آ جاتے تھے، امام حسین کے پاس آ کے سمجھاتے کہ بھائی ایسا ایسا ہے، آپ کیوں آ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گا، جو بھی ہے سب جنگ ہوئیں گی، بجائے اس کے آپ ادھر سے ایک راستہ جاتا، ادھر کے راستے سے آپ چلے جائیے، جا کے دمشق کو جا کے آپ اس سے بات کر لیجئے، کر کے مسئلے کو حل کر لیجئے، آپ ٹھیک رہیں گا ایسا. تو نہیں، امام حسین بولتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو بیعت نہیں لیں گے، وہاں لوگ تیار ہیں، ہم بیعت لیں گے، بعد میں جو بات کرنا ہے کریں گے. وہاں سے وہ اس کی بات نہیں مان کے اور آگے نکل جاتے. تو پھر اس کو یزید کو معلوم ہوتا، تو پھر انہیں جو ہے سو وہاں سے وہ دوسرے اور ایک کمانڈر کو دے کے، وہ بھی کچھ صحابی ہے، ان کو 40,000 کی فوج، 4,000 فوج دے کے بھیجتا کہ جا کے قتل کر دو، اس کو، ان کو برخاست کر دو. بھئی اگر تو اطہار بیت سے محبت کرنے والا رہتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اطاعت کرنے والا، ان کو چاہنے والا ہوتا، تو پھر ان کی جگر کے ٹکڑے کو ایسا جا کے مار ڈالو، کیسا بولتا اپنے اقتدار کے لیے؟ یہی تو یزید کا کارنامہ، غلط کارنامہ ہے نا. اسی لیے تو یزید کو پلید کہا جاتا ہے. آج لوگ کیا کیا بول رہے ہیں یزید کو کیا بولو، نعوذ باللہ، علیہ السلام کہتے، لا حول ولا قوت. ہم تو بول رہے ہیں ہماری ذاتی رائے ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم کو اسے میری پرواہ نہیں ہے، جو میرا دل بول رہا ہے وہ بات میں بول رہا ہوں. کیسا کر سکتے ہیں ایسا؟ اپنے اقتدار کے لیے آپ جو ہے نا فوج کو جا کے 4,000 فوج کو دے کے بولتے، 72 لوگوں کو کے خلاف 4,000 کو دے کے بولتے کہ جاؤ جا کے قتل کر دو. کوئی صحیح آدمی ہے یہ؟ وہاں سے نکل کے وہ آتا، دوسرا قافلہ آتا، تو ادھر یہ چیز ہوتی ان کو روکنے کی. ادھر کیا کرتا، یہ بشیر، ابھی جو نام نعمان بشیر جو نام میں بولا، انہوں
یعنی رسول کریم صحابی تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اطہار بیٹھے ان سے بڑی محبت تھی ان کو، تو نرم رویہ اختیار کرنے بول کے معلوم ہوتا تو، اور ایک سخت رویہ اختیار کرنے والے اور ایک کو گورنر کو بھیجتا، اس کا ان کا کچھ نام ہے بڑا، انہیں نکل کے اس کو بولتا کہ اب یہاں سے تم جاؤ، پوروں کو مارو، پورے جتنے بیعت کرے ان کو پوروں کو مارو کاٹو، جو کرتے کر کے ختم کرو۔ جیسے انہوں آتے پوری جگہ پہلے بول بھیجا دیتا، تو مسلم بن نخیل وہاں موجود رہتے، تو وہاں پہ بول بھیجتا کہ پورے لوگوں کو بولتا وہ مسلم بن نخیل کو لے کے آؤ، سب لمبی کہانی ہے، قصہ مختصر یہ کہ پوروں میں خوف طاری کر دے کہ کئی لوگوں کو یعنی رسیوں سے بن کے جھاڑوں کو لٹکا ڈالتے، کئی لوگوں کو مار کے اوپر سے نیچے ڈالتے، ایک خوف و ہراس ایسا ماحول پیدا کر دیتا یزید کہ جو لوگ بیعت لیے تھے انہیں بیعت بھی توڑ ڈالتے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں کو لے کے مسلم بن نخیل کو بلاتا ہوں، نہیں تو لوگوں کو لے کے گئے، تو لے کے جاتے وقت تو ہزاروں لوگ رہتے اس سے بات کرنے کے لیے وہاں کے گورنر سے، لیکن جب قریب جب پہنچتے نماز کا وقت ہوتا، نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھے تک 4-5 آدمی نہیں رہتے، چل جاتے۔ بہرحال مسلم بن نخیل کو لمبی کہانی ہے، وہ ٹائم نہیں ہے اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، ان کو شہید کر دیا جاتا۔ تو یہ اطلاع امام حسین تک پہنچ جاتی کہ بھائی ان کے مسلم بن نخیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگ وہاں پر جو ہے نا ڈر کے بیعت توڑ دیے ہیں۔ اب امام حسین کے ساتھ مسلم بن نخیل کے بیٹے بھی ساتھ رہتے، 2 بیٹے، نوجوان بیٹے رہتے، کم عمر رہتے مگر نوجوان رہتے، تو وہ لوگ بولتے کہ نہیں چلو آگے چلو، ہمارے باپ کا بدلہ ہم لیں گے، ہمارے باپ کا بدلہ ہے، کیسے رہتے چاؤشاں بدلہ لیں گے۔ تو اب امام حسین بھی بولتے بھائی میری وجہ سے جا کے انہوں قتل ہوئے، شہید ہو گئے، تو پھر اب بچوں کا ایسا یہ ہے تو پھر ہم رکنا بھی نہیں چاہیے۔ اب اللہ کی مشیت ہے، اللہ بول چکے ہیں اس جگہ پہ شہید ہونا ہے، یہ مٹی بھی بتا چکے ہیں، تو من جانب اللہ الہام ہو رہا ہوگا نا کچھ نہ کچھ کہ نہیں اب تم آگے بڑھو بول کے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیچھے ہٹ جاؤ بول کے، وہ وعدے کو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے کیا؟ وہاں پہ جھوٹ کریں گے اللہ؟ یہ بات کوئی سمجھنے کوئی تیار نہیں ہے، یہ جتنے ہو رہی مشیت الہی کے مطابق ختم یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ کسی کی اپنی مرضی سے نہیں ہوئی، اللہ رب العزت کی مشیت تھی، اللہ آزمائشوں میں آ رہے، وہ تو جنت کے سردار ہیں، وہ لوگ شہید ہوئے تو دنیا کے لیے شہید ہونے والے کا علامت کیا ہے، شہید ہونے والے کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی شہید، اب جیسا کہ یہاں پہ اپنے فلسطین کی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، ایران جنگ لڑا شہید ہوئے، اور کئی لبنان، سیریا، جو ملکوں میں، یمن میں سب شہید ہو رہے ہیں۔ شہید ہوتے وقت پہ ایسا دکھتا کہ تھے عام حیثیت سے بڑے بزرگ بھی انتقال ہو رہا تھا، تھوڑی تو بھی تکلیف ہوتی ہوں گی، کیا طریقے سے روح نکلتی کی، یہاں پہ تو شہید کا جب دم نکلتے رہتا صرف چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی کہتے، اتنی بس ختم، چونٹی کاٹے سر کا دکھتا، روح پرواز ہو جاتی، روح پرواز ہو گئی جنت میں چل جاتی۔ تو اسی وقت اسی لیے، اور وہاں پہ ایسا لطف ملتا ہے اس کو شہید ہونے والے کو کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجو، پھر میں شہید ہوں گا، پھر آ کے میں لطف حاصل کروں گا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ جنت میں ایک ہرے پرندے بن کر ایک ایک قسم کے میوے کھاتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا امام حسین وہ بات بیٹوں کی، مسلم بن نخیل کے بیٹوں کی سن کے، سب لوگوں کی رائے لے کے اپنے پورے اہل خانہ کے ساتھ قافلے کو آگے بڑھا دیتے۔ آگے بڑھا دینے کے بعد اب یہ اصل جو جنگ شروع ہوئی، انہیں تو پہنچ گئے وہاں فرات کے کنارے یکم محرم کو۔ اب وہاں پہ جو پڑاؤ ڈالے، وہاں پہ جنگ کے معاملات جو شروع ہوئے 7، 8، 9، 10 تو فائنل ہے۔ فائنل میں تو امام حسین کو قتل کیا گیا۔ اب امام حسین کے بیٹے شہید ہوئے، 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر، علی اکبر تو ایسے تھے ان کو ایک دن پہلے چھوڑا گیا، کیونکہ وہ 72 لوگوں میں ایک ایک حساب سے جنگ ہوتی تھی، وہ یہ 4-6 لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ پانی کو ترسایا گیا، وہ پوری تکالیف بیان نہیں کر سکتے، میں اسی تکالیف دی گئی۔ اب اس کا تکلیف کا ایک سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ حضرت علی اصغر جو چھوٹے 6 مہینے کے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں، تو ان کو گود میں لے کے سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے جا کے پانی پلائیں گے بول کے لے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی تیر مار کے مار دیا گیا 6 مہینے کے بچے کو۔ تو اندازہ لگا لو کہ لوگ کتنی بے رحمی سے جنگ لڑ رہے تھے، کتنا تڑپا رہے تھے۔ اور چونکہ خواتین اپنے ڈیروں سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور زین العابدین بیمار تھے، بیمار کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے نا، جنگ میں لڑ سکنے کے قابل تھے انہوں۔ اب دو بھائی تھے یہاں پہ، علی اکبر اور علی اصغر۔ اب علی اصغر جو معاملہ تھا، علی اکبر جو تھے جوان بڑے تھے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تھی۔ اب امام حسین لڑنے سے پہلے علی اکبر کو میدان میں چھوڑا گیا، سب تقریباً شہید ہو گئے، سب لاشاں پڑے ہوئے ہیں۔ اب علی اکبر نقاب ڈال کے گئے اور وہاں جب ان کی فوج میں پہنچے تو جب نقاب اٹھائے تو کئی لوگ نقاب دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے بیہوش گر گئے۔ اب اس کا جو جنگ ہوئی، علی اکبر ہزاروں فوجیوں کو مارتے ہوئے گئے تلوار سے۔ خیر وہ قصہ مختصر، شہید ہونا ہی تھا، علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ لیکن جب جنگ ہو رہی تھی، واقعہ میں پڑھا تو میرے کو اتنی تکلیف ہو گئی، میرے آنکھ سے آنسو آ گئے۔ جب لڑتے لڑتے حضرت علی اکبر آ کے امام حسین اپنے باپ کو بول رہے ہیں کہ میرے پیاس بہت لگ رہی، ابو میرے کو پیاس بہت لگ رہی، میرا منہ ہونٹ سوکھ رہے ہیں، میری زبان سوکھ رہی ہے، تو پانی تو نہیں تھا۔ تو حضرت امام حسین اپنی زبان آگے بڑھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ تم بیٹے اس کو چوس لو، تمہاری پیاس بجھ جائیں گی۔ تو علی اکبر اس زبان کو چوس کے، اپنی زبان کو تر کر لے کے، قدرتی طور پر ان کو جو پیاس بجھ جاتی، پھر جا کے لڑتے۔ تو بہرحال ان کو چاروں طرف سے تیر بھاں سے مار کے ان کو بھی قتل کیا گیا۔ تو پھر اس دوران میں اس کے بعد پھر حضرت امام حسین آخری لڑائی تھی، آخری وقت میں امام حسین کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب یہ روایت ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی سجدے کی حالت میں تھے، مارا گیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سجدے کی حالت میں نہیں تھے، کھڑے ہوئے تھے، پہلے تیروں سے مارا گیا، پھر اس کے بعد وہ جو ان کو مارا، وہ کچھ نام ہے اس کا، ذہن میں سے نکل رہا نام، انہیں آ کے اس کو حکم دیا، وہ جو ان کا کمانڈر تھا انہیں حکم دیا کہ نہیں، ان کی گردن اڑا دو۔ چنانچہ گردن اڑا دی گئی۔ اب گردن اڑانے کے بعد وہاں سے ہوا یہ کہ جب یزید کو ساری اطلاع ملتے جا رہی، اب یہاں پہ جو خیمے تھے خواتین کے، وہ خیموں کو تو امام حسین جب آنے کے بعد یہ جو کوفے کے جو لوگ تھے ان کو جمع کر کے بولے کہ میں تھوڑا ہی میری مرضی سے آیا، تم لوگ خطوط لکھے، دیکھو تمہارے تھیلے لوٹ کر تھیلوں میں بھرے ہوئے تھے، تھیلوں میں سے نکال کے بتائے کہ یہ فلاں فلاں کے خط، تمہارے خط ہے، تم لوگ بولے تو میں آیا، نہیں تو میرے آنے کی کیا ضرورت تھی، سمجھے آپ؟ آج تم لوگ ایسا کر رہے ہیں، ابھی بھی سوچو، اللہ کی راہ میں اپنی شریعت کے لیے لڑنا ہے، ایمان کے لیے لڑنا ہے، بولے تو بات سمجھتے نہیں وہ لوگ۔ لیکن وہ تھیلے لے کے امام حسین کے جو خیمے ڈالے تھے وہاں رکھے ہوئے رہتے، تو وہ لوگ اب یہ خیمے میں جو لیٹر ہیں وہ لیٹر پڑھیں گے تو یزید کا ظلم ہمارے پہ بڑھ جائیں گا بول کے وہ جلا دینا چاہتے تھے، اس لیے خیموں کو پورے جلا دیے۔ تو خواتین رہنے کے لیے جو خاتونیں تھے جنتی خاتوناں تھے، وہ جو ہے نا پورے خیموں میں سے ہٹ گئے۔ تو وہاں سے اب ان لوگوں کو قافلے کو لے کے راستے سے جو لے جا رہے ہیں نا، یہ جو علم لے کے جاتے ہیں نا، وہی ہے جو جتنے لوگ مر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کو بمبوں میں لگا کے امام حسین کی سر کو تو لکڑی کو لگا کے، سب کو لکڑیوں کو لگا کے پورے خواتین کو ساتھ لے کے جلوس کی شکل میں دمشق تک لے کے گئے۔ کیا یہ اتھارے بیت سے محبت کرنے والا حضرت معاویہ کا بیٹا تھا یہ؟ ارے اس سے بڑھ کے یزید بولے تو یزید سے بدتر، اس کا نام ہی خود ایسا ہے، ذلیل قسم کا نام ہی ایسا ہے اس کا، یزید۔ تو خیر بہرحال وہاں سے دو لمبی تفصیل ہے۔ تو یہ جو جنگ امام حسین نے جو لڑی، اس لیے لڑی کہ اگر یہ حکومت لوگ نامزد کرنے کا معاملہ چلیں گا اور نامزد کرنے میں اس قسم کے یزید قسم کے لوگ آتے جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائیں گا۔ بھائی حکومت چلانے والا جو ذمہ دار ہے انہیں خود اچھا رہیں گا تو اس کی مطابقت میں، شریعت کے مطابق کام چلیں گا۔ 30 سال پورے کیسے خلفائے راشدین تھے، کس قسم سے اسلام کو فتوحات ملے، کتنے ملکوں کو فتح کر لیے، رومن اسٹیٹ اتنا بڑا، وہاں رومن امپائر کو فتح کر لیا گیا، آس پاس کے پورے ممالک فتح کر لیے گئے، جہاں پر پورے اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تو پیار و محبت سے لہرایا گیا۔ جو اب فلسطین جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، یروشلم کو بھی حضرت عمر کے دور میں کامیابی حاصل کی، فتح کیا گیا، تو وہاں پہ بھی محبت و پیار سے یہودی خوشی سے اقتدار واپس دے دیے۔ تو بولنے کا مطلب یہ کہ کردار ویسا تھا، اسلام کا ویسا کردار، ویسے کردار سے ساری دنیا میں پھیلنے کا یہ عزم و حوصلہ حضرت امام حسین کا تھا، جو یزید نہیں کر سکتا تھا۔ یزید اگر رہتا تو بجائے اسلام کی اچھائیوں کی بجائے برائیاں پھیل کے اسلام ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے اصل میں کیا ہے، ایک شعر ہے نا، مرگ یزید ہے کچھ شعر، ہاں مرگ یزید ہے کربلا بولتے ہیں، نہیں، مرگ یزید ہے، اصل میں مرگ یزید ہے، کچھ ہے، اچھا شعر ہے، میری زبان پہ یاد نہیں آ رہا۔
تو امام حسین کی شہادت ہی تو دین و اسلام کو بچائی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو امام حسین نے اپنی جو قربانی دی، اپنے پورے 18 بیت پورے خاندان نے جو قربانی دی، اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام ختم ہوتے ہوتے زندہ ہوا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، کربلا کے بعد ہی اسلام حقیقت میں زندہ ہوا، ورنہ وہاں سے ختم ہونے کی بات آ جا رہی تھی۔ تو لہٰذا یہ جو واقعات ہے یہ 10 محرم کو واقعہ ہوئے۔ اب یہ 10 محرم میں جو چیزیں ہیں، ایسے 10 محرم کا پہلا محرم تو جمعے کو آیا، تو بڑا یہ ایسا کئی سالوں کے بعد آتا کرتے، ہر وقت پہلی محرم جمعے کو نہیں آتی، اور یہ 10 دنوں میں 2 جمعے آ رہے ہیں۔ تو 2 جمعوں کے دوران یہ 10 دنوں میں اگر پورے دن روزے رہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو 9 اور 10 کو روزہ رہنا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسے 10 دن ہم اپن اس کے منائیں، ذی الحجہ کے 10 دن منائیں، جو حج کے 4 دن وہاں پہ 5 دن جو گزارے، اصل 5 دن، باقی پورے 40 دن تو حج کرتے ہیں، مگر 5 دن اصل حج کے رہتے، یہاں پہ 10 دن تھے جس میں 4 دن لڑنے کے ہوئے، جنگ ہوئی۔ تو لہٰذا یہ ایسی ہمارے کو یہ عبادتیں کرنے کا بہت اجر ثواب ہے 10 دنوں میں۔ تو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول سے جو اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، اور جو دین اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جس کی بقا کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی شہادت پیش کی، ہم ان کی شہادت کو پیش نظر رکھے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ جلد سے خالی بیان کر کے لوگوں کو خالی نہیں بنایا، بیان کرنا بولنا اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں بول رہا ہوں، لیکن ان کو تلقین یہ کرو کہ انہوں شہادت جو دیے کہہ کے لیے دیے، اسلام کی بقا کے لیے۔ تو اسلام کیا بول رہا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ تو اپنی جگہ ہے، اس جانب توجہ دلاؤ۔ ارے نمازیں نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، والدین کی قدر نافرمانی، قدر نہیں، بڑے چھوٹوں کا حد و ادب نہیں، اخلاق کردار نہیں، خالی یہ واقعات سنانے کو ہے۔ ارے واقعات ہمارے میں ڈھال لینا ہے، ڈھال کے ساری کائنات کو ہم اسلام کا ایک نمونہ بن کر ایسا پیش کرنا ہے کہ جو ہم سے بات کرے انہیں ہمارا دوست ہو جائے، اسلام کا مرید ہو جائے۔ یہ جو چیز کا پیام حضرت امام حسین نے اپنی شہادت دے کر دیا، اسلام کی بقا کے لیے جو دینے کا مطلب ہے، اسلام کی دین کی جتنی خوبیاں ہیں یہ ساری خوبیاں ساری کائنات کو بتانے کا مقصد تھا ان کا۔ سارے 18 بیت کا 5 پنجتن ہیں، 5 پنجتن کون ہیں؟ حضرت علی، بی بی فاطمہ، حضرت علی، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسین، بی بی فاطمہ، یہ جو ہے نا 18 بیت ہیں۔ ویسے خیر امہات المومنین کو بھی اور دیگر خاندان کے لوگوں کو بھی خاندان میں ہی شمار کیا گیا، 18 بیتی کہا گیا، لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل آئی، زین العابدین، 3 بیٹے اور بیٹی اور حضرت علی، تو لہٰذا یہ جو ہے نا 18 بیت، 5 پنجتن، 4 یار جو بولتے ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں، اور امام حسن کا بھی 6 مہینے کا دور گزرا ان کا بھی، چونکہ 4.5 سال کرے حضرت علی، تو 6 مہینے میں اور بچے ہوئے تھے 30 سال کو، وہ 30 سال کے لیے 6 مہینے میں بھی انہوں کرے، تو 5 جو ہے سو لوگوں کی جو ہے سو اس میں خلفائے راشدین بولتے ہیں ہم، لیکن عام طور پہ 4 خلفائے راشدین کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ واقعات اصل میں ہیں۔ تو امام حسن جو ہے نا کوئی اقتدار حاصل کر کے امیر المومنین بننے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ تم نہیں بننا، جو بھی بننا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے مطابق سب کی رائے سے بننا۔ ایک اسلامی کردار کیا ہوتا بیٹے، یعنی کسی کو چننے کے لیے ایک شورا ہوتی، شورا، ارکان شورا بولتے اس کو، وہ شورا جس کو مل کے منتخب کرتی، اس کی پسندیدہ جو شخصیت ہوتی وہ منتخب نمائندہ ہوتا۔ تو اسی طریقے سے نمائندہ جیسے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کا جو انتخاب ہوا، اتنی بڑی شورا تو نہیں بنائے، لیکن 6 آدمی کی شورا بنائے نا، جس میں خیر ایک صحابی آ نہیں سکے، 5 آدمی مل کے ساری 3-4 دن غور و فکر کر کے ایک نتیجے پہ پہنچ کے حضرت عثمان غنی کو چنا گیا، سمجھا؟ تو وہی طریقہ چل رہا ہے۔ اب کیا ہے عرب ممالک میں بادشاہ چل رہی، وہی ملکیت کا معاملہ چل رہا ہے، سمجھا؟ جو اب بولتا نہیں، میں بولے تو اچھی بات نہیں، ایک دم ملکوں کے تو نام لے لیتا، کئی جگہ اسلامی جمہوریہ ہے، ایران ہے وہاں پہ اسلامی جمہوریہ ہے، وہاں پہ انتخاب ہوتے ہیں، وہاں پہ سوچتے ہیں،
فلاں بادشاہ کی فلاں حکم رانی چل رہی، محمد بن سلمان کی حکمرانی چل رہی، کیسی حکمرانی نہیں چل رہی، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. وہاں پہ کیا کیا چیز عام ہو گئی، شراب عام ہو گئی، عورتیں نکل کے بغیر محرم کے چلے جانا عام ہو گیا، کیا کیا معاملات نہیں ہو رہے ہیں. جب بادشاہت ہے وہاں کے ملکوں کی حالت دیکھو، جہاں پہ جمہوری طریقے سے اسلامی ممالک چل رہے ہیں وہاں کی حالت دیکھو. جمہوری طریقے سے اسلامی مملکت چلنے کے لیے عزت امام حسین کی جنگ، اپنی شہادت جو ہے، اصل اطہار بیت کی جو شہادت ہے، یہ اہم شہادت اس کے لیے ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اسلام اور دین ہمیں جو ہدایت دیتا ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول والی جو زندگی بتلاتا ہے، اس پر عمل کر کے گزارنا. یہ اخراج عقیدت ہے خلفائے راشدین کو، امام حسین کو، میرے پیارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خراج عقیدت اگر کرنا ہے، محبت کا اظہار اگر کرنا ہے، تو ان کے بتائے اصولوں پر چلنے کی کوشش کرتے رہنا. ارے بھائی جو غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرنے والے ہیں. 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے، وہ ہم کو معاف کرتے ہیں. وہ تو جب جاگے جب سویرا، چلیے یہاں سے ہم سب مل کے نمازی بن جائیں، ایماندار بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، نیک اور اچھے بن جائیں. یہ عہد واسق کرنے کا نام. ہم جو کسی کی بھی یاد کو منانا ہے، یاد کو منا رہے ہیں. ارے بھائی اپن جو عرسہ منا رہے ہیں درگاہ بارگاہوں کے، تو سوال یہ ہے کہ جن کی بارگاہ کا عرس منا رہے ہیں ان کی ہدایت کیا تھی؟ وہ ہدایت کو غور کرے. غوث اعظم دستگیر کی 11ویں منا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ امام غوث اعظم دستگیر کیسی بات بولے کہ میں قبر میں اگر ایمان کی حالت میں جاؤں گا تو وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا. یہ عید نہیں ہے میرے لیے، میرے لیے عید ہے. کتنا بڑا پیغام دیے غوث اعظم دستگیر، کیسی بات دیے. اولیاء، تمام اولیاء کے سردار یہ بات بول رہے ہیں، تو پھر امام حسین کا کتنا بڑا پیغام ہے، کتنی بڑی شہادت دی ہے. تو بہرحال میں ملت اسلامیہ سے اور جو لوگ سن رہے ہیں سارے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ ہمارا دین اسلام اتنا بہترین ہے. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سننے کا وعدہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے. تو لیکن ہم وعدہ فرمایا بول کے ہم گنہگار ہونا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہ بھیجا دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. ہم کو نیکیاں کر کے اپنے درجات کو بلندی عطا کرنا ہے. جنت پہ چھوٹی جگہ پر ہونے، جنت پہ حاصل اگر کرنا ہے تو ہم کو نمازیں پڑھنا پڑیں گا، ایمانداری کی زندگی گزارنا پڑے گا، سچائی والی زندگی گزارنا پڑے گا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا پڑے گا، ہمارے دین اسلام کی اچھی سے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا پڑے گا، اپنے اخلاق و کردار سے پیار و محبت سے ہمارے اسلام کے کردار کو دنیا تک پہنچا کے اس کو عام کرنا پڑے گا، بڑھانا پڑے گا. یہ ایک مسئلہ یہ ہے امام حسین کی یاد منانے کا طریقہ، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ. تو چنانچہ آپ جو ہے نا 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو 2 روزے رہنا ہے. اور دوسری بات اہم ایک یہ ہے کہ ایک تسبیح میں پڑھا تھا ہمارے علماء کرام کے بہت لوگ بھی اس کو تقاریر میں بھی سنا میں اور کتابوں میں بھی پڑھا میں. وہ تسبیح یہ ہے کہ جمعے کے دن، عرفہ جمعے کے دن، جمعہ کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز سے پہلے 33 مرتبہ الحمد کا سورہ. میری طرف سے ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے، اللہ ضرور نوازیں گے، اللہ کے کلام پڑھ لیں. 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بسم اللہ الحمد کا سورہ جب پڑھیں، ہر الحمد کا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے شروع کرنا. تو لہٰذا 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں گا، 33 مرتبہ الحمد کا سورہ ہوں گا، اور اس کے بعد ایسے ہی 33 مرتبہ قل واللہ احد پڑھیں گے. اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے آپ. یہ ہو گیا 33 مرتبہ. اس کے بعد 100 مرتبہ یا مجیدو یا مجیبو، یا مجیدو یا مجیبو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خود بلکہ یہ 100 وقت پڑھنا. پڑھ کے اب اس کے بعد درود شریف کا نظران، پہلے 3 وقت درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بعد میں پھر درود شریف 3 وقت پڑھ کے عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اطمینان سے جو اللہ اپنی جتنی حاجت ہے وہ حاجت کے مطابق دعا اللہ سے کر کے اپنی مغفرت لینے کا سب میں بڑا انتظام کرو. اور ایک بات، آخری بات کہوں گا کہ بھائی یہ جمعے کی نماز یا جو بھی نماز ہم لوگ مساجد میں پڑھتے ہیں، بالخصوص جمعے کی نماز، تو جمعے کی نماز ایسا سلام پھرتے ایک صحیح لوگ مساجد سے چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں جا کے یا گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد کیا اللہ سے ہم کو مانگنا نہیں ہے؟ ایسا مانگنا ہے جیسا ہم چھوٹے بچے رہ کے ماں باپ سے کیسا مانگتے
بھائی میرے کو فلاں کام کے لیے پیسے دو، فلاں خریدنے کے لیے پیسے دو، فلاں کپڑے سلانا ہے، میں یہ کپڑے لا لیتا ہوں، میں وہ جوتا لا لیتا ہوں، کیسا کر کے اپنے لال پیار سے مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے. تو تم اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے کو جوتے کا تسمہ بھی ہونا ہے تو اللہ سے مانگو. تو آپ لوگ، یہ میری سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت سے ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ مانگ لیا کرو. پرٹیکولرلی اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے، مغفرت کے لیے دعا مانگو، اپنے گھر میں کاروبار خیر و برکت کے لیے دعا مانگو. جو مانگ سکتے ہیں مانگو. ہم دعاؤں سے دور ہو جا رہے ہیں، ہماری غفلت کا نتیجہ ہے جو ہم پریشانی مصیبتوں میں گرتے جا رہے ہیں. ہماری دعا سننے کا وعدہ کرے ہیں اللہ بندے کی میں دعا رد نہیں کرتا ہوں، وعدہ کرے ہیں. ارے ایک بار کے نماز قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کی، آپ کی تلاوت قرآن قبول ہوتی کہ نہیں کی، اور دیگر عبادتیں قبول ہوتی کہ نہیں کی، لیکن دعا ضرور قبول ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دعا کا میں رد نہیں کرتا. تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے نا. تو میں یہ امام حسین کی شہادت سے متعلق معاملہ سے ہٹ کے بات آپ کے گوشگوار کرا تاکہ آئندہ کچھ نہ کچھ میں ایک تبلیغ کا کام کرنے کے برابر ہوں. بہرحال آپ لوگوں کا بہت سارا وقت لے لیا، کتنا ٹائم ہو گیا نہیں معلوم. اللہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واسطہ، اللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یا جتنے بھی ملت اسلامیہ کے سارے لوگ ہیں، سب کو ایمان کی دولت صحت کی دولت سے مال مال فرمائیے اللہ. ان کے گھروں میں خیر برکت اور خوشیاں عطا فرمائیے اللہ. سب کو نیک توفیق نیک ہدایت عطا فرمائیے اللہ. ہم سب کو ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطہار بیت کی محبتوں کو ہمارے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھر دیجیے اللہ. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے اللہ. اللہ ہماری پریشانی مصیبتوں کو دور کر دے اللہ. اور بالخصوص فلسطین کا جو جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، روزانہ سینکڑوں لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے، اتنا ظلم ستم کیا جا رہا ہے، اللہ اس کو روک دیجیے، وہ جنگ کو روک دیجیے. ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیے. ان کو بہترین غذا پانی دوائیوں کا بہترین انتظام کر دیجیے. ان کو صبر ہمت طاقت عطا فرمائیے. اور جنگ بندی کر کے اللہ لوگوں کو جو ظالم ہیں ان کو نیک توفیق نیک ہدایت عطا فرمائیے. بس یہ دعا بھی آپ لوگ اپنی نمازوں میں کرتے رہیں، اور ساری ملت اسلامیہ کے لیے ایک دوسرے کی ہم عبادت دعائیں کرتے ہوئے اپنے اسلام کو آگے بڑھانے کا ہم کام کریں. اور میں اس سلسلے میں ہمارے صدیق چینل کے ہمیشہ کی طرح ہمارے سبحان صدیقی صاحب بڑی ان کو نیند آ رہی، ان کی مزاج ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ اب کل جمعہ ہے، جمعے میں بھی میرا مسجد غوثیہ گلشن میں خطاب ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اصرار تھا، ہماری بھی خواہش تھی. تو اس لیے سبحان صدیقی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے دعا بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے صدیقی چینل کے جتنے بھی ان کا اسٹاف ہے، آج سب ساری فوٹو وغیرہ ڈالے انہوں 2 لاکھ کے قریب ان کے سبسکرائبر فالوورس ہو گئے. بڑی ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ ان کی عمر میں صحت میں گھر میں خیر برکت عطا فرمائے، ان کے چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے. صدیقی چینل کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.